اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، ہمارا جو یہ سلسلہ کلام ہے آؤ قرآن سمجھے، اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے آج سورہ بقرہ کی دوسری رکوع یعنی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اس سورہ میں اس کو سورۃ الامتین بھی کہا گیا ہے، آگے جس کی معلومات ہم دیتے رہیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم ترجمہ کرتے ہیں دوستو۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہے۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہے مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔
چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں سے کچھ دور چلتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، یہ جو دوسرا رکوع ہے سورہ بقرہ کا، آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک، جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے اندر بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس پر، ہم نے پہلے جیسے کہا تھا کل کہ جو ایمان نہیں لائیں گے وہ سخت سزا کے مستحق ہے۔ پہلی رکوع میں وہ تھا۔ دوستو، قرآن کی ہر رکوع میں ایک جیسے کہ ایک ٹاپک ہوتا ہے، کسی چیز پر بات کی جاتی ہے، اور جب وہ رکوع ختم ہوتا ہے تو اس بات کا سلسلہ وہاں پر ختم ہوتا ہے، اور دوسرے اس کے ریلیشن میں آگے بھی چلتا ہے۔ لیکن خاص طور سے ہر رکوع میں ایک ٹاپک جیسے ہوتا ہے، اس کو جیسے کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے باتیں، جو لوگ ایمان لانے کا دکھاوا کرتے ہیں، مطلب جیسے کہ اس میں کہا تھا کہ وہ جب ان سے ملتے ہیں، اپنے جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو مسلمانوں کی طرح ہوتے ہیں، اور جب ان کے الگ ان کے شیطانوں کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل کے علماء ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے، کیونکہ یہاں 2 امتوں کا ذکر ہے اور یہ مدنی سورہ ہے، تو ان سے جب بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہم سے بات کی ہے۔ تو یہ کیسی چیزیں ہیں ہم سامنے رکھتے، دیکھیے کتنا بڑا اس کے اندر بڑی بڑی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر غور بھی کریں کہ جو لوگ ایمان لانے کا دکھاوا کرتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری کا ذکر، یعنی منافق لوگ، اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کا ایک سنت ہے اللہ کی کہ جو جس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو اس میں آگے چلاتے رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے بھٹکا دے یا چھوڑ دے اس کا حامی و مددگار کون ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اللہ کا کہ ہمیں اس نے مسلمان بنایا اور امت محمدی میں ہم کو شامل فرمایا۔ یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ ہم جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں، جتنا شکر ادا کریں گے اتنا کم ہے۔ اور پھر دوسرے آگے کی طرف کیا چلتے ہیں، دیکھیے کہ دوسری بات میں کیا آتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلانا۔ زمین میں فساد پھیلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس قانون سے ہٹ کر کام کرنا، یا اس قانون سے ہٹ کر کچھ اور چیز کرنا، اور اپنے آپ کو کہنا کہ ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ اس جملے کا یا اس معنی میں اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سی باتیں اس میں آئیں گی۔ آج کے زمانے میں، آج کے حالات میں، آج کس طرح سے ہم مسلمان پریشان ہیں، یا کس طرح سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم دوسروں کی باتیں سنتے ہیں، یا جو غیر مسلمان ہیں ان کے تابع ہیں کچھ لوگ، جیسا کہ کہتے ہیں، اور وہ ایسی چیزیں بناتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم اس دنیا کو چلانے والے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس سے فساد برپا پیدا ہوتا ہے۔ تو زمین میں فساد پھیلانا اور اپنے آپ کو کہنا کہ ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے اس کے اندر، اللہ کہتا ہے کہ خبردار، اللہ نے خبردار کیا ہے ایسے ہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر اس کا شعور انہیں نہیں ہے۔ آگے بہت سی باتیں آ رہی ہیں کہ اللہ نے اسلام کو ہی دین پسند کیا ہے اور یہی کامیابی ہے، جس کا پہلی رکوع میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ یہ ساری باتیں ماننا، اللہ کو ماننا، غیب پر ایمان لانا، اور اس کے بعد اگر جو نہیں مانتے تو وہ ساری چیزیں یہ منافق لوگ خاص طور سے، اور پھر جو مشرکین مکہ اور مشرکین عرب تھے وہ کس طرح سے اس وقت ان کا جو رویہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، اس کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے۔
اسی کے بارے میں یہ سلسلہ کلام ہے۔ پھر چوتھا جو آتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اور ڈھیل دیتا ہے، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ڈھیل دیتا ہے، آگے چلتے رہتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے اور بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ایک بار بھٹک گئے تو پھر ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، شیطان ان کے ساتھ لگ جاتا ہے اور پھر وہ بھٹکتے چلے جاتے ہیں، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ جو بھی کر رہے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت کچھ ہم کر رہے، وہ صحیح کر رہے، یہ کر رہے، اور اسی میں سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ اور کیا پوائنٹ اس کے اندر اس رکوع میں خاص طور سے ہے؟ جب کوئی بات یا روشنی کی بات ہوتی ہے، مطلب جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ روشنی یعنی کتاب قرآن کو بھیجا، جب اس کا کچھ ذکر ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشنی لے کر آئے۔ اس کو کہا بہت سی جگہ پر کہا کہ بہت یہ روشنی ہے قرآن، تو اس کو جب سنایا جاتا ہے ان کو، تو ایسے لوگ جو مطلب اپنے سرکش ہوتے ہیں یا جو انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نور بصارت سلب کر لیتا ہے، نور بصارت، اور یہ اندھے اور بہرے، اس میں کہا کہ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں اور گونگے بن جاتے ہیں، مطلب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یا اللہ انہیں بنا دیتا ہے اور ان کے دلوں پر ایک مہر لگا دیتا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ سننے والے نہیں ہے، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ دوستو، اس طرح سے اس قرآن میں جو سمجھایا گیا ہے ہمیں امت مسلمہ کے لیے، یہود و نصارہ کی بات بھی کی گئی ہے، اور سارے انسانیت کے لیے جو اس کے اندر ہدایت ہے، اس چیزوں کو ہم سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا جو کچھ کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہے اسے درگزر فرمائے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دے، اور جو بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور لوگوں کے لیے ایک سمجھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ ہم بنیں، اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین محشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔